رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت، حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی عطا کردہ توفیق دے نال اساں سب حضرات اس سال ثواب دی اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڑے انتہائی مہربان واجب القدر والاحترام جناب محترم قبلہ حاجی محمد ماجد صاحب اور دیگر برادران دے والد گرامی، اساں سب دے بزرگ محترم جناب قبلہ حاجی اللہ دتا صاحب منبر امر ربی دے نال کچھ دن قبل اس عالم دنیا تو عالم آخرت دی طرف پردہ فرما گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب قبلہ مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے، اللہ پاک انہاں دی قبر شریف دوتے ہمیشہ اپنی خاص الخاص رحمتاں دا نزول جاری رکھے، اور جتنی عالم قبر عالم برزخ دی منازل ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ دے نال آسان تو آسان تر فرماوے۔ بروز حشر میرے آقا کریم علیہ السلام دا قرب اور شفاعت عطا فرماوے، اور حاجی صاحب مرحوم دے جتنے بھی اولاد امجاد ہے، لواحقین، پسماندگان، دوست احباب، اللہ پاک سب نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی پیاری تعلیمات تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ انسان دی جس وقت وفات ہوندی ہے تو وفات دی حقیقت ہے اسلامی تعلیمات دے وچ روح دا جسم دے کولو جدا ہو ورنا، انفصال الروح عن الجسد ہے۔ روح جس وقت ساڑے جسم دے وچ موجود ہوندی ہے تو اس روح دی آمد دے ذریعے سانو جسمانی زندگی عالم دنیا دے وچ حاصل ہو گئی ہے، اور یہ روح جس وقت اللہ پاک دے حکم دوتے ساڑے جسم دے کولو جدا ہوندی ہے، جسم دے حق دے وچ موت آ ویندی ہے، کیونکہ جسم دی زندگی اس روح دی وجہ تو ہے۔ جس لئے زندگی دا سبب اور ذریعہ ہی الگ ہو گیا تو جسم دے حق دے وچ موت آ گئی، لیکن روح جڑی ہے وہ انہیں موجود رہ دی ہے، کیونکہ روح جڑی ہے وہ فانی چیزاں دے وچوں نہیں ہے، روح دوتے کوئی موت نہیں آدھی۔ جس طریقے اللہ پاک نے جنت نو پیدا فرمایا ہے، جنت پہلے نہیں، اس کریم خلاق عالم نے پیدا فرمایا ہے تو وہ مارز وجود وچ آ گئی۔ اور جنت نے کدے بھی فنا نہیں ہونا، ختم نہیں ہونا، کیونکہ وہ فانی چیزاں دے وچوں نہیں بلکہ ابدی اور باقی چیزاں دے وچوں ہے۔ اسی طریقے عالم نار اور جہنم اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو اس تو محفوظ رکھے۔ جہنم پہلے موجود نہیں، اس اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے تو موجود ہو گئی، لیکن جہنم نے ہن ابد الآباد تک کدے بھی ختم نہیں ہونا، وہ باقی چیزاں دی جو ہمیشہ قائم راسی۔ اسی طریقے ٹائم، وقت اور زمانہ بھی اس وقت پیدا ہوئے ہے جس وقت خالق کریم نے اس نو پیدا فرمایا ہے، لیکن ٹائم، وقت اور زمانہ جڑا ہے یہ ابدی چیزاں دی ہوئے، ہن زمانے نے کدے بھی ختم نہیں ہونا، فنا نہیں ہونا۔ تو جس طریقے جنت، جہنم اور وقت یہ باقی چیزاں دی ہوئے، بالکل اسی طریقے اسا انسان ہوں یا فرشتے ہوں یا جنات، روح جڑی ہے انہاں تمام مخلوقات دی اس دا تعلق بھی عالم فنا نال نہیں بلکہ عالم بقا دے نال ہے۔ روح دے چونکہ معاملات اس طرح اللہ پاک نے بنائیں کہ کئی چیزاں دے وچ روح جڑی ہے جسم دی محتاج نہیں ہویا کرتی۔ روح نے فقط جس وقت اللہ پاک دا ذکر کرنا ہوئے، رب کریم جل شانہ دی بارگاہ اقدس وچ منازل قرب طے کرنی ہوئے، اس دے حسن مطلق دے انوار و تجلیات دا مشاہدہ کرنا ہوئے، روح نو جسم دی ضرورت نہیں ہویا کرتی۔ لیکن عالم دنیا دے عالم برزخ 50,000 سال دا ایک دن عالم قیامت، اور اس تو بعد عالم آخرت دے بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ روح اس وقت تک وہ کام نہیں کر سکتی جب تک اس نے جسم نہ عطا ہو گیا۔ تو جسم ایک آلہ ضرور ہے، ہتھیار ضرور ہے، ایک لباس
مرکب اور سواری ضرور ہے، لیکن اصل انسان جسم نہیں، اصل انسان روح ہے۔ اور موت دا مطلب ہے روح دا جسم کو جدا ہونا۔ موت جسم دے حق وچ آیا کر دی ہے، روح باقی اور ابدی چیزاں دے چوئے، روح تے کدے بھی موت نہیں آیا کر دی۔ اور جتنے بھی کمالات ہیں، جتنیاں طاقت ہیں، کم کار کرن دے معاملات ہیں، اس سارے دے سارے اللہ پاک نے ساری روح نو عطا فرمائے، سارے جسم دے چیزاں نہیں رکھی ہوئی۔ اصل انسان جسم نہیں، اصل انسان روح ہے۔ اساں جس وقت صرف اور صرف روح دی صورت وچ آسے عالم ارواح وچ، اس وقت اساں سن بھی رہے سے، دیکھ بھی رہے سے، جو اس وقت دی ساری ذمہ داریاں اس عالم دے مطابق وہ اساں ادا کر رہے سے۔ قرآن پاک وچ موجود ہے سورہ انعام وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم قال الستو بربکم قالوا بلا۔ آپ آیت بین اور دے متعلق جتنے میرے آقا کریم علیہ السلام دے ارشادات اور اکابر ائمہ دین دی تفسیرات انہاں وچ ملاحظہ فرمائے سو کہ اجے اے سانو بشری جسم جڑا عالم دنیا والا ہے، اے سانو اجے عطا نہیں ہویا۔ اساں روح دی صورت وچ آسے اور رب کریم نے سانل کلام فرمایا۔ تمام دے تمام انساناں دی روحاں نو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ قالوا بلا۔ عالم ارواح دے وچ اساں جس نے محض روح دی صورت وچ ہیں، سارے دے سارے انساناں دی روحاں نے کلام کر کے عرض کیتی یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی سارا رب ہے۔ تو اللہ پاک ہی تمام عالمین دا رب ہے۔ قرآن پاک چے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس اللہ پاک واسطے ثابت ہے جڑا تمام عالمین دا رب ہے۔ عالمین وچوں ایک عالم عالم ارواح بھی ہے۔ مشہور تابعی امام سیدنا امام محمد بن سیرین جو کہ 110 ہجری دے وچ وفات پا رہے، کم از کم بھی 500 اکابر اہل بیت اطہار اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی ہستیاں دے او شاگرد ان پہ براہ راست۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضور سیدنا امیر المومنین باب مدینۃ العلم والحکمت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ الغرض انہوں نے متعلق کتاباں دیتے کہ کم از کم بھی انہوں نے 500 صحابہ کرام دی زیارت اور براہ راست انہوں نے کلو علم حاصل کرنے دا شرف حاصل کی۔ امام محمد بن سیرین آپ دا فرمانے گرامی بہت ساری کتاباں دیچ موجود ہے۔ البدایہ والنہایت حافظ کثیر بھی اس میں صحیح قرار دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو علم ساڑھے تک پہنچے اس دی روشنی دوچ اسائیں ذہن رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہوئے۔ عالم زمین مستقل الگ عالم ہے، عالم سماوات یعنی آسمان یہ الگ عالم ہے، عالم جنت الگ عالم ہے، عالم نار، عالم لوح و قلم، عالم کرسی، عالم عرش، عالم اعلیٰ علیین، عالم انس، عالم جنات، عالم نباتات درخت پودے وغیرہ۔ الغرض 18,000 عالم ان پہ، اور انہاں 18,000 عالمین دوچ ایک عالم عالم ارواح بھی ہے۔ تو اللہ پاک جس نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ دی قرآن پاک دی پہلی آیت یہ ہے بھئی نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پاک تمام عالمین دا رب ہے اور عالم ارواح بھی، روحاں دا عالم بھی عالمین شامل ہے۔ لہذا کوئی شک نہیں کہ روحاں نے ٹھیک جواب دیتا ہے کہ اللہ پاک ہی تمام عالمین دا بھی رب ہے اور اسا روحاں دا بھی رب ہے۔ جس لئے روحاں نے بالکل ٹھیک جواب دیتا ہے، بلا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی سارا رب ہے۔ تو کسی بھی سوال دا صحیح جواب دیون واسطے 4 چیزاں دا موجود ہونا تو ضروری ہے پیا۔ اگر اسا سوال کرنے والے دے سوال نو سن ہی نہیں سکے تو بس صحیح جواب کیوں دے سو؟ سوال اسا سن لوں لیکن وہ سوال دی سانو سمجھ ہی نہ آوے، گل دی سمجھ ہی نہیں سکے، بس اسا صحیح جواب کیوں دے سو؟ سوال سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، لیکن جیڑی شے دے متعلق سارے کو سوال کیتا گیا ہے، اگر اس چیز دے متعلق سانو معلومات اور علم ہی نہ ہو سی، بس اسا اس چیز دے بارے کیویں جواب دے سو؟ بس سوال سن بھی لوں، سمجھ بھی لوں، جیڑی شے دے متعلق سوال ہوئے اس چیز نو جان دے بھی ہوں، لیکن اگر کلام کرن دی طاقت ہی ساڈے وچ نہ ہو سی، بس کیویں صحیح جواب دے سو؟ اس واسطے تمام دے تمام اہل عقل و خرد، اصحاب دانش و بینش اس گل تے متفق ہیں کہ کسی بھی سوال دا
درست جواب دیون واسطے مجیب دے وچ یعنی جواب دیون والے دے وچ بنیادی طور تے 4 چیزاں دا موجود ہونا ضروری ہے۔ سنن دی طاقت بھی رکھدا ہوئے، سمجھن دی صلاحیت بھی رکھدا ہوئے، جڑی شے دے متعلق اودے کول پوچھو اس چیز دے متعلق بنیادی معلومات بھی رکھدا ہوئے، اور بات اودے وچ بولن دی کلام کرن دی طاقت بھی ہوئے تاں بول کے جواب دے سی۔ اور قرآن پاک فرما رہے کہ روح نے بالکل ٹھیک جواب دیتا ہے۔ جس وقت اساں صرف روح دی صورت ہی چاہے اگر اساں اللہ پاک دے کلام نو سنا نائی تو وقت میں صحیح جواب دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دے کلام نو اساں سمجھا نائی تو وقت میں اساں عالم ارواح بھی صحیح جواب دیتا ہے، اگر عالم ارواح ساڑیاں روحاں اللہ پاک دی ذات اودی صفت ربوبیت نو نن پہچان دیا اور اللہ دی بنیادی معرفت نن رکھ دیا وقت میں اللہ تعالیٰ دی ربوبیت دے متعلق جواب دیتا۔ اور اگر روحاں کلام نن کر سکتیاں وہ قرآن فرما رہے کالو بلا سب نے بول کے جواب دیتا ہے۔ اگر بولن دی طاقت روحاں دے وچ نہیں تو انہاں کلام کنے کیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اگر سننا جسم دا کم ہو گیا تو جسم تا جی اللہ تعالیٰ نے سانو عطا ہی نہیں فرمایا۔ اگر سمجھنا اور فہم و ادراک رکھنا ہے جسم دا کم ہے تو جسم تا جی اللہ پاک نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ دی ذات و صفات اور ربوبیت دا علم رکھنا یہ اگر جسم دا کم ہے تو جسم تا جی مارے سے وجود ہی نہیں آیا۔ اگر کلام کرنا ایک جسم دا کم ہے تو جسم تا جی اللہ نے سانو عطا ہی نہیں فرمایا۔ پتہ چلا کہ عالم ارواح اللہ نے سوال فرمایا، روح نے بالکل صحیح جواب دیتا ہے۔ یہ تو نتیجہ نکلا کہ قرآن پاک ساری رہنمائی فرما رہے کہ چاہے سنن دی طاقت ہے، سمجھن دی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات و صفات دے متعلق علم اور معرفت ہے، یا کلام کرن دی طاقت ہے، یہ ساری طاقت اللہ پاک نے جسم دے وچ نہیں بلکہ ساری روح دے وچ رکھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق مسلک اہل سنت۔ یہ روح دے وچ اللہ پاک نے ساری طاقتاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ سبب ہے کہ قیامت والے دن جس لئے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ ویسوں تا اج دنیا دے وچ کئی لوگاں نو اللہ پاک نے بڑی تیز ذہنی صلاحیت عطا فرمائی ہوندی ہے، وہ جناب سیاہ نو سفید ثابت کر دیندے دلائل دی روشنی چ اور سفید نو سیاہ ثابت کر دیندے، اتنے دلائل قائم کر چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی صلاحیت اور جتنے بھی ذہنی سیلز ہیں وہ باقی لوگوں دے مقابلے بہت زیادہ ایکٹیو ہوندے۔ اس طرح دے جڑے لوگ کہ برائی نو اچھائی ثابت کر دیتی کر سن اور اچھائی نو برائی ثابت کر دے سن، وہ ساڑا آئین پارلیمانی نظام دی جڑے کہ ایک نگاہ بانی اور حفاظت کرتا ہے۔ لیکن عبدالحفیظ پیر زادہ صاحب اور انہاں دے صاحب زادہ صاحب جناب جنن بھی ماشاءاللہ ساڑے ملک چ لگ دی آئی، وہ انہاں نو بلا گندے ہیں پیر زادہ صاحب نو، اور وہ اس سے آئین پاکستان جڑا پارلیمانی جمہوری نظام دی حفاظت کرتا ہے، اودے وچ جو جنرل صاحب دے بالکل ماشاءاللہ دے حق ہون دے دلائل کٹ کے پیش کر چھوڑ دیا، اور کوئی سارا وکیل نہ جڑا انہاں دا مقابلہ کر سکیا۔ تو ایسے لوگ ہویا کرتے ہیں با صلاحیت لوگ، اگر تو اپنی صلاحیتوں نو مثبت راستے تے چلا دیں انہاں نو اپنوں ہی فائدہ ہے، انسانیت اور مخلوقات نو فائدہ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اپنی خدا داد صلاحیت نو منفی رستے تے چلے دیں تو اس طرح دے لوگ جڑے اپنی صلاحیت تو منفی فائدے اٹھاندے ہیں، ناجائز فائدے اٹھاندے ہیں، خرابی نو معاشرے چ رواج لیندے ہیں، یہ جس لئے اللہ پاک دی بارگاہ چاسن تا قرآن پاک سورہ یاسین شریف قرآن پاک دا دل ہے 22 اور 23 پارے وچ موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر ذی روح اور زندہ چیز دا ایک دل ہویا کرتا ہے جدوں تے دا پورا جسمانی نظام چلتا ہے۔ فرمایا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، اور قرآن پاک دا دل یہ سورہ یاسین شریف ہے۔ قرآن پاک بھی زندہ کتاب ہے، مردیاں نو زندہ کر چھوڑ دیئے، مردہ اقوام نو زندہ کر چھوڑ دیئے۔ حضرت مفکر اسلام مصور پاکستان دانائے راز حکیم الامت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت ارشاد فرمایا آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالستو قدیم۔ قرآن کتاب زندہ ہے، تساں اپنے مسائل دا اگر اچھے طریقے ادراک رکھتے ہو کہ سارے اس دور دے حالات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، وقت علامہ فرماتے ہیں تساں قرآن پاک نو الحمد لے کے والناس تک پڑھو، تساں جس دور دے وچوں سو، جس علاقے دے وچوں سو، جیڑے حالات نال تساں نبرد آزماؤ سو، تساں اگر قرآن نو پڑھ سو تو انہوں انج لگ سی کہ قرآن اج نازل ہو رہے اور سارے اس سے دور دے حالات دے مطابق نازل ہو رہے اور سارے انہاں مسائل ساری رہنمائی فرما رہے ہیں۔
یہ نہیں کہ قرآن 1400 سال پہلے دے سادہ دور دے تقاضے دے مطابق ہے، نہیں، ہر دور دے تو قرآن کتاب زندہ ہے، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زندہ دا دل ہویا کرتا ہے، اس سے دی وجہ تو یہ زندگی دے سارے معاملات چلتے ہیں، اور قلبہ یاسین، قرآن پاک دا دل ہے تو سورہ یاسین شریف ہے۔ سورہ یاسین شریف دی اللہ پاک دے ارشاد گرامی موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اس طرح دے لوگ جنہاں نوں اساں بڑی صلاحیت نال نوازا لیکن وہ مثبت دی بجائے منفی والے پاسے، خیر دی بجائے شر والے پاسے چل پے، تو جس نے قیامت والے دن ساری بارگاہ جاسن اساں فرمایا انہاں دے منہ سیل کر چھڑے سو، انہاں دے ہونٹ دے تے مہر لگ ویسی، اپنی زبان دے نال اور ہونٹاں دے نال کوئی کلام نہ کر سکسن۔ وتکلمنا ایدیہم، انہاں دے ہاتھ ساڈے نال کلام کرسن، ہاتھ گواہی دے سن یا اللہ سانو کوئی نہیں پیا دے دا، لیکن تو چکے سارا خالق ہے، تے سانو پیدا کر کے اس انسان دے جسم دا عضو بڑا چھوڑا، اور نال سانو حکم دے دیتا کہ میں تہاڈا خالق ہاں، اس بندے دے جسم دا حصہ میں تانوں بنایا ہے، عالم دنیا دے وچ اے بندہ تہاڈے کولوں جڑے کام کرواوے، اگر اچھائی والے کام کراوے تساں اس دی اطاعت کرنی ہے، یہ تہاڈے کولوں برے کام کراوے تساں اس دی فرمانبرداری کرنی ہے۔ لہذا اللہ پاک ساری نگاہ صرف اور صرف تیرے حکم دتے آئی، تو سارا خالق ہے، لہذا آج اساں تیری بارگاہ تیرا حکم گواہی دے رہے، اساں ہتھاں دے ذریعے اس بندے فلاں فلاں اچھے کام کروائیں اور فلاں فلاں برے کام اس کروائیں۔ فرمایا تکلمنا ایدیہم، انہاں لوگاں دے ہاتھ ساڈے نال کلام کرسن۔ اساں جس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ سارا والد صاحب تو سانو کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر ایسا خلل پیدا کر رہے ہیں اور خرابی پیدا کر رہے ہیں، ابا جان تے علم دی جو تو ستے پین گھر دے وچ، اما جان تے کوئی نہیں پی دے دی، اور کوئی جناب ساڈا استاد صاحب بزرگ انہاں دی توجہ ہی کوئی نہیں، کوئی جڑے سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے انہاں دا کوئی جوان اتنے ڈیوٹی دے موجود ہے بلا سارے علاقے، لہذا اگر اساں کہیں دی چوری رات دے اندھیرے دے وچ کر گنوں، کہیں نو کوئی ایذا اور تکلیف پہنچاؤں چا، کہیں دا نقصان کراؤں، کوئی سارے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا کیونکہ سانو کوئی نہیں دے دا پیا۔ قرآن فرماتا ہے ایک تو رب کریم دے دا پیا، لیکن قیامت والے دن اے جڑا تیرا ہاتھ ہے نا، یہ تیرے خلاف اللہ دی بارگاہ چ وعدہ معاف گواہ ہے پیا۔ یہ ہاتھ فرمایا سانل کلام کرسی یا اللہ اس بندے سارے کو فلاں فلاں برائی کروائیے، اج اسا گواہی دے دے پے۔ اگو فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہاں دے پیر ساری بارگاہ قیامت والے دن شہادت اور گواہی پیش کرسن، جو کچھ نہ پیراں دے ذریعے رات دے اندھیرے وچ بالکل تنہائی دے عالم وچ بن کے جیڑی کوئی خرابی کیتی سے، فرمایا اے وعدہ معاف اج تیں کہ تو جان بچا کے بھجنا ہوئے کہ پیراں دے تو دوڑ کے وینے، تیرے تے اچانک کوئی آفت حملہ آور ہوئے، ہاتھ سب تو پہلے بلا اختیار تیرے باقی جسم دے دفاع واسطے اگو اٹھ پہ دن، لیکن اج جڑے تیرا بہت زیادہ فرما بردار ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اعضائے بدن اور اجزائے بدن ان پہ، یہ قیامت والے دن تیرے سب تو بڑے خلاف گواہ اور مخالف حسن، جو کچھ اساں پوچھ دے ویسوں، ہاتھ بھی تیرے بارے دستے چلے ویسن، پیر بھی دستے چلے ویسن۔ میرے دوستو ہم اے دساؤ بھی ہمیشہ جہندے خلاف یا جہندے حق کی عدالت کی گواہی ہوندی پی ہوئے وہ ہور ہویا کرتا ہے، اور جڑا گواہی دیون والا گواہ ہویا کرتا ہے وہ ہور ہویا کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ میرے پیر جو میرے خلاف قیامت والے نہیں گواہی دے سن، تو پتہ چلا کہ میں نہ پیروں کو کم کراون والا، کم گھنن والا میں کوئی ہو رہا، اور میرے حکم دتے کم کرنے والے پیر کوئی ہو رہے نے، میں پیر نہیں، میں الگ ہاں، پیر میرے غیر ہیں، آج میرے مطیع فرما بردار ہیں، لیکن قیامت والے دن تے میرے سب تو بڑے مخالف ہیں، پیر میرے خلاف گواہ ہیں پہ آئی تا ہتھاں دے کول میں جیڑا کام گھنا اے فوراں اطاعت آندن جناب، اتو سگنل جاری ہوندے ذہن والے پاسو جناب، اور سارے آزاد جیڑے عضو نوں میں جیڑے پاسے حرکت دینا چاہنا فوراں میری اطاعت کمر بستہ ہے، لیکن قیامت والے دن اس سب تو بڑا میرا مخالف ہے۔ یہ قرآن پاک اس چیز نوں بیان فرما رہے، اس طریقے قرآن پاک دے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل دے واضح طور تے اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان السمع، اے میرے بندے بے شک میں تینوں کن عطا فرمایا، تینوں بصر اکھ عطا فرمائی ہے، والفؤاد اور دل عطا فرمایا،
جس دل دے ذریعے تیرا سارا نظام چل رہے ہیں. کلو اولائک کان عنہ مسئولا. جس لئے قیامت والے دن میزان تے میری بارگاہ دی جاسے میں انہاں کناں دے متعلق ہی تیرے کو سوال کر سا. کلو اولائک کان عنہ مسئولا. قرآن پاک فرمایا. قرآن پاک تو بڑی کوئی دلیل نہیں. میں جو تینوں ایک کن عطا فرمایا انہاں کناں دے ذریعے تو کیڑی چیزاں سندا ہوئے. صرف دل لگی علی محافل سارے دا سارا ٹائم جیسی قیمتی چیز. میں تینوں اپنا شاہکار ربوبیت بنایا, تینوں اپنا خلیفہ مقرر کیتا, ملائکہ اکرام دیتے ہوئے, ساری مخلوقات دیتے ہوئے, اور ساری زمین اور مخلوقات پیدا کر کے تیری خدمت واسطے لا چھوڑیاں. قرآن پاک پہلے پارے سورہ البقرہ دے ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین دے وچ ہے, ہاں جی, خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اے میرے انسانوں, اے میرے بندیوں, خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین اور زمین دے وچ جو کچھ ہے, خلق لکم, میں اللہ پاک نے صرف اور صرف تواڈی خدمت, تواڈے نفع اور فائدے واسطے پیدا فرمایا. اور انسان نو اتنا بڑا شرف عطا فرمایا. یہ جڑی میں تیرے وچ طاقت رکھی آئی سنن دی, یہ طاقت تو میرا خلیفہ ہو کے, میرا نائب ہو کے, میرا شاہکار ربوبیت ہو کے یہ کیڑے کیڑے کماں دے وچ اس کن نو خرچ کیتے. کوئی قرآن پاک بھی سندا ہوئے, کوئی اہل واعظ و نصیحت دی محفل بھی اٹینڈ کردا ہوئے, یا صرف اور صرف وہ جھوٹ ہی سندا ہوئے, ہاں جی, غلط معاملے ہی سندا ہوئے, غیبتیں ہی سندا ہوئے, حق اور ہدایت دے راستے تو ہٹاون والی چیزیں صرف سندا ہوئے, یا کوئی خیر دی گل, کوئی میرا جتنے نہ گنے ہوئے اوتے ہی پہنچدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملائکہ کرام امتحان واسطے آ گئے. اللہ پاک نے فرمایا گنو میرے پیارے خلیل کو, جڑا امتحان وہ میری دوستی سب تو زیادہ راسخ القدم ہے. میں اللہ نو نہ دوست بنائے ہوئے ہیں, تو دوست سب کوئی قربان کرتا ہے, وہ میرے خلیل ان پہ. قرآن پاک فرماتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ابراہیم بن تارخ علیہ السلام دے رب تعالیٰ نے جڑن بھی انہوں جیڑے کلمہ جیڑے گل عمل نال آزمائے, اتمہن, او ہر آزمائش پورے اترن. انہوں میں اللہ دی محبت اور دوستی نو ہر شے تے ترجیح دی. ملائکہ کرام نے کچھ فاصلے دوتے آگے آپ بکریاں اپنی اور گائے چرا رہے ہیں وادی دے وچ, انہوں نے اللہ دا ذکر شروع کر دیتا. ملائکہ کرام نے انسانی شکل جو ایک جماعت بڑھ کے آگے ایسے طریقے تے اللہ دا ذکر کیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اپنے محبوب دا نام مبارک اور ذکر سن دیں توجہ ہو گئی. آپ کشاں دوڑے اس ذکر دی مجلس ہی بن کے بیٹھے, لیکن انہوں نے ذکر روک دیتا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دا ذکر کرو. انہوں نے آکھا دی اساں پہلے کر دے پیاسے اپنی وجہ تو, ہن تساں وچ آ گئے ہو, لہذا سارا معاملہ مکمل. آکھا دی جس پیارے طریقے تو تساں ذکر کیتا اور میرے دل تے جس طریقے اثر ہوئے, میں درخواست کرتا ذکر کرو. انہوں نے آکھا دی اساں یہ ذکر نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کیوں ذکر کر سو؟ انہوں نے آکھا دی یہ تواڈے واسطے کرنا سے, لہذا ادھا ریوڑ سانو عطا کر دیو تو بتا ہو گیا. ٹھیک. آپ نے فرمایا ادھا ریوڑ تواڈا ہو گیا, لیکن یہ ذکر نہ روکو, مینوں میرے محبوب حقیقی دا ذکر سنو. ایسے طریقے تو انہوں نے اللہ پاک دا ذکر کیتا, اللہ پاک دی صفات دا بیان کیتا. آپ اپنے محبوب حقیقی جل شانہ دا ذکر سن کے عالم وجد دے وچ کچھ دیر گزری, ذکر وقت رک گیا. آپ نے فرمایا ہن وہ انوار حاصل ہو رہے ہیں, ذکر کرو. انہوں نے کہا نہیں, وہ جتنا تساں فیس ادا کیتی ہے وہ ادائیگی ہو گئی, مکمل ہو گیا ذکر. آپ نے فرمایا نہیں, ساری چاہت ذکر ہور کرو. انہوں نے کہا جی وتے ادھا ریوڑ بھی عطا فرمایا. آپ نے فرمایا اے بھی کیے. کچھ دیر ذکر کیتا, وقت رک گئے. الغرض آپ نے فرمایا ذکر کرو. نہ کہا جی ہن کہاں ذکر نہ ہو سی کیونکہ اسی بہنے ہیں. اور آپ نے فرمایا نہیں ذکر کرو. نہ کہا جی ہن تواڈے کول ڈیون واسطے کچھ ہے کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تساں اتنے ذاکر شاغل اللہ دے نیک بندے ہو, یہ بکریاں جو اتنی تعداد دے وچ اور گائے بھی یہ لے کے ویندے پے, کوئی تو تانوں چراون والا بھی چاہیے ہو سی, خدمتگار بھی چاہیے ہو سی. ان کرو ذکر نہ روکو. ہن مینوں بھی اس ذکر دے بدلے انہاں جانوراں دے چراون واسطے اپنے نال کر کے. اس وقت انہوں نے فرمایا کہ انکا صدقتا, تساں بالکل تصدیق کر چھوڑی اس گل دی کہ رب کریم نے تو کیوں اپنا خلیل بنایا ہوا.
اور ساڑھے آقا کریم علیہ السلام مقام خلت تو بھی اگے مقام محبوبیت دیتے درجے دے فائز ہیں۔ میرے دوستو دوستو تو سب کوئی قربان کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ذات بابرکات الغرض فرمایا اے کان جڑے عطا فرمایا میں سوال کرساں کدے میں خلاق عالم اور اپنے محبوب حقیقی دا ذکر بھی سنتا ہے۔ یہ کنہ نو کڑے پاسے والبصرہ اے اکھاں جیسی نعمت میں اللہ پاک نے تین عطا فرمائی، ان اکھاں دے ذریعے کیا کیا کام کرتا ہوں کیا گنتا ہوں انہیں کوئی والفؤاد دل عطا فرمایا، اس وچ کیا سوچ آئی کیسی منصوبہ سازی ہویا کر دی آئی۔ یہ جو قرآن پاک ارشاد فرما رہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ میرے کولو جو کنہ دے متعلق سوال کر رہے پتہ چلا میں کوئی ہو رہا اور جس نے دنیا چ کنہ دی نعمت دیتی گئی ہے نعمت کچھ ہو رہے۔ یہ سنن دے ایک اعلیٰ اوزار ہتھیار ضرور ہے لیکن اصل انسان کن نہیں، اصل انسان میں جنوے نعمت دیتی گئی ہے۔ میرے کو جو سوال کیتا جا رہا ہے کنہ دے متعلق اکھا دے متعلق دل دے متعلق پتہ چلا ہے میرا جسمانی نظام اور سسٹم چلاوان والا دل کوئی ہو رہے میں اس کو کم گنن والا کوئی ہو رہا، اکھاں ہو رہے میں انہیں کو کم گنن والا ہو رہا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جسم دے جڑے معاملات نے بالکل الگ ہیں، اصل انسان جسم نہیں، اصل انسان اس جسم اور دے اعضاء اور مشینری کو کم گنن والی روح ہے۔ سبحان اللہ، وہ روح جس نے جسم وچ موجود ہے، جسم نو بھی زندگی ہے اور حیات حاصل ہو گئی سارے دے جسمانی معاملات چلن اگر موت دی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے ان دا اسلامک ٹرمینولوجی انفصال الروح ہے انل جسد ہے، یہ روح جسم دے کولو جدا ہو گئی، جسم دے حق وچ موت آ گئی لیکن اصل انسان تو روح ہے نا جی، سنن دی طاقت، دیکھن دی طاقت، سمجھن دی صلاحیت، کلام کرن دے معاملات وہ تو سارے اس روح نال وابستہ جس نے وفات آندی ہے۔ اگر اساں اج اللہ پاک دی بارگاہ نال کوئی اچھا تعلق رکھو بندے اور خالق والا جو صحیح تقاضا بنتا ہے وہ اگر صحیح تقاضے والا تعلق رکھو اللہ پاک نو کسے مقام تے نہ بھولو، اپنے معاملات نو درست رکھو، محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی سچی غلامی اختیار کرو، جس نے ایسے نیک صالح مومن دی وفات دا وقت آندا ہے۔ حضرت سیدنا و سید الساداتنا حضرت سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نو حکم ربی ہویا کرتے ہیں۔ ہر لیلۃ القدر نو اس رات تو لے کے دوبارہ 355 ڈی چند دے مطابق، کیونکہ چند والا سال شمسی سال سورج علیہ سال دے مقابلے دہاڑے ہر سال چھوٹا ہویا کرتا ہے، وہ 365 دن سورج اپنا دورانیہ اور مکمل کرتا ہے، چند جڑا ہے وہ سال بھر 355 دنوں وچ جناب اپنے ماہورت وچ چل کے اپنا دورانیہ سال والا مکمل کرتا ہے۔ یہ دہاڑے چھوٹا ہے، لیلۃ القدر تو لے کے 355 دن دے مکمل عمر تے اگلی جڑی لیلۃ القدر آندی ہے قرآن فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، سال بھر دی فہرست دے دیتی ویندی ہے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو۔ ہاں ادو بھی تسا چینجنگ تبدیلی کرا سکتے ہو، شعبان المعظم دی 15 والی رات شب برات، اس وقت ابن ماجہ شریف حدیث پاک ہے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اعمال اور معاملہ رب کریم دی بارگاہ دی چوے تو وہ رات میں جاگ کے اللہ دی عبادت بسر کر رہے ہیں اور دن دے وقت میرا نام اللہ دی بارگاہ چاہے میں روزے دی حالت میں چوں۔ سبحان اس وقت 15 شعبان دی رات نو بھی شب بیداری کیتی ویندی ہے، مسلمانہ دا طریقہ ہے دن نو روزہ نفلی طور تے رکھا ویندا ہے۔ بہرحال فہرست جو نہ آ گیا جڑا مومن صالح ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور جتنی ملائکہ کرام دی جماعت انہاں دے نال ہویا کر دیئے، اس بندے دی وفات دے وقت انتہائی حسین و جمیل جوانہ دی صورت دی جوان کے نظر آنے حجابات اور پردے موت دے وقت ہٹ بیندے آیتہ کرامن کاتبین ساڑے سجے کھبے موڑے دے نال فرشتے موجود ان پہ ساڑے دائیں بائیں ہر چیز ریکارڈ ساڑے متعلق تیار ہو رہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، عزت والے فرشتے لکھن والے ساڑے ہوتے متعیر اور مقرر ہیں پہ۔ اور قرآن فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایک لفظ بھی انسان اپنی زبانی جو ادا کرتا ہے بڑا سخت قسم دا رقیب جڑا کوئی رو رعایت سارے نال نہیں کردا وہ سب کچھ لکھی چلا ویندا ہے، پورا ریکارڈ ساڑا جڑا ہے وہ تیار ہو رہے۔ قرآن پاک سورہ یاسین شریف وچ ارشاد فرما رہے یوم ندعو کل اناس بامامہم،
اتنے امام تو مراد یہ نام ہے اعمال ہے، کیونکہ کتاب بھی بندے دے امام اور سامنے والی سمت کے سامنے رکھ کے پڑھتا ہے، کنڈ والے پاسوں تو نہیں رکھ کے پڑھتا، اس وجہ اس نو بھی امام قرار دیتا گیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم دا معنی یہ ہے قیامت والے دن ہر انسان نو اس دے نام اعمال دے نال اسا اپنی بارگاہ اور قرآن پاک کے موجود اللہ پاک فرمائے سی اقرا کتابہ کا، یہ تیرا نام اعمال ہوش و حواس وچ آمن تو لے کے وفات دے لمحے تک یہ سارا نام اعمال کتاب موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، مثبتی منفی بھی، سجے فرشتے والے ساڑے متعین رقیب اور فرشتے نے بھی لکھا ہے، کرامن کاتبین دے وچوں کھبے پاسے والے نے بھی لکھا ہے اقرا کتابہ کا، پڑھ اج سارے دے سامنے اپنا نام اعمال۔ اگر سارے نام اعمال صرف غیبتاں ہو سن، خدا نہ خواستہ ٹھٹھے مذاق ہو سن اور صرف جھوٹ ہو سی اور گالی گلوچ ہو سی، وقت بڑی شرمندگی ہو رہی ہو سی۔ حضرت علامہ فرماندن تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ورتو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک تو دونوں جہان تو غنی سمد بے نیاز ہے، تینوں کہندی ضرورت ہے، اگر تمہیں ایک اقبال نو بخش چھوڑے بغیر حساب دے، یا اللہ کیڑی کمی واقع ہو سی تیرے خزانے میں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، لیکن میں فقیر اور محتاج ہوں تیری رحمت دا، میں اپنی فقیری نو من رہا کہ میں فقیر ہوں، مسکین ہوں۔ قرآن فرماتا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام دے تمام انسانوں، ہر سانس لوڑے ہر قدم اٹھاوڑے ہر معاملے تساں اللہ پاک دی بارگاہ دے فقیر ہو، منگتے ہو، سائل ہو، بیکاری ہو۔ میں اللہ تعالیٰ دی نظر عنایت، نظر رحمت ایک لمحہ تو آڑے کو ہٹ بنیے، ایک سانس بھی تساں نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔